محبت بازی آخر قسط نمبر 11 اور 12 لکھا رہی ہما قریشی۔ ٹائیگر یار ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ ابھی واپسی آتا سیدھا ٹائیگر کے پاس آیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ وہ صوفے پر نیم دراز ڈرگز کے انجیکشن لگا کر نشے میں دھت پڑا تھا۔ یار یہ جو اپنی رپورٹر ہے نا، اس کے ماں باپ اس دنیا سے لڑک گئے ہیں کچھ دن پہلے ہی۔ وہ اس کے مقابل بیٹھتا تفتیش بھرے لہجے میں بولا، تو وہ ہوش میں ہی کہاں تھا؟ بھائی مطلب یہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور تیرے اغوا کرنے کے بعد وہ اس صدمے سے دنیا سے چلے گئے۔ اب اس گھر میں کوئی نہیں رہتا، لاوارث ہے یہ۔ اب کیا کرے گا تو؟ وہ ذرا پریشان سا بولا۔ نادر کے مطالبے سے بھی وہ بخوبی واقف تھا۔ بے جائے یار، مجھے نہیں پتا، کچھ بھی کر اسے یہاں سے دفع کر دے بس۔ وہ نشے میں بھی بس اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ ٹائیگر ہوش میں آ، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو بور رہا ہے کہ یہ کام کرنے کا ہمارا کیا مقصد تھا؟ تیری وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی خراب ہو گئی ہے، کچھ ہوش ہے تجھے؟ چھوٹا جنون میں آپے سے باہر ہوتا تیش میں دھاڑا تھا جو ہر بات سے غفلت برتے ہوئے تھا۔ اچھا جا یہاں سے، دماغ نہیں خراب کر۔ وہ اس کی حالت دیکھ کرب سے اپنی آنکھ سے نکلتے آنسو پونچھتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ گھر خاندان کو کھونے کا درد کیسا ہوتا ہے اس سے وہ دونوں بخوبی واقف تھے، مگر وہ تو جیسے اپنے غم میں ڈوب کر سب کی زندگیاں برباد کرنے کے در پر تھا، یا شاید اس کے دل سے اب ہمدردی بالکل ناپید ہو چکی تھی۔ سنو، اس کے جذبوں سے چور بھاری گمبھیر آواز پر وہ چونک کر پلٹی تھی۔ اچانک رخ موڑنے کی وجہ سے کانوں میں پہنے لمبے آویزے کے خوبصورت چھنکار نے اسے بھی آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ کیا ہوا؟ آچھی گہرے رنگ کے جوڑے میں اس کی دودیا رنگت بھی گلابی گلابی سی ہو رہی تھی۔ اب بول بھی دو۔ نروٹھے پن سے آنکھوں میں ناراضگی سموئے وہ اسے خاموشی سے اپنی جانب ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا دیکھ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تھی، کبھی دھوکہ تو نہیں دو گی نا مجھے؟ اس کے لہجے میں عجیب وحشت سی تھی، اس کی آنکھوں میں ناسمجھی سے تحیر سمٹ آئی تھی۔ کیا میں تمہیں بے وفا لگتی ہوں؟ اس کے شکوہ کناں انداز میں درد واضح تھا۔ نہیں، مگر کبھی کبھی ڈر لگتا ہے اس دنیا سے، زمانے کے لوگوں سے۔ اگر مجھے میری محبت نہ ملی تو؟ عجیب دیوانگی کے عالم میں بولتا وہ اپنے الفاظ بھی مکمل نہیں کر سکا تھا۔ اجاڑ سے حلیے میں وہ ٹوٹا ہوا سا لگ رہا تھا۔ کیا مجھ پر یقین نہیں؟ وہ آہستہ سے قدم اٹھا کر چہرے پر آتی شلیل لٹک کو کان کے پیچھے اڑستی اس کے نزدیک آئی۔ اپنی محبت پر مجھے خود سے بھی زیادہ یقین ہے۔ سرخ آنکھیں اس کے حسین مکھڑے پر گاڑ کر بولتا وہ کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ تو پھر یقین رکھو، میں تو تمہارا پیچھا قیامت تک نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ذرا اس کے چہرے پر جھکنے کے سے انداز میں ذرا قریب ہوتی چھنکار کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ منظر اوجھل سا ہو گیا تھا۔ ماحول جو کچھ لمحوں پہلے خوش رنگوں سے سما باندھے ہوئے تھا، وہ اب تاریک دھواں دھواں ہوا تھا۔ کتنی صحیح تھی نا تم، اور میں کتنا بیوقوف۔ اب شاید تم میرا پیچھا میری آخری آرام گاہ تک بھی نہیں چھوڑو گی۔ دل میں اٹھتے درد کے باعث وہ آنکھیں میچ کر بڑبڑایا تھا۔ ٹائیگر کہاں جا رہا ہے؟ وہ ٹائیگر کو بیگ میں ضروری سامان ڈالتا دیکھ حیرت اور بے یقینی سے بولا، اس رپورٹر کو اس کے گھر پھینکنے۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی واضح تھی۔ تو شاید بھول رہا ہے میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ وہ بھی سرد مہری سے اکھڑ لہجے میں گویا ہوا۔ کیا کہا تھا اور تو کیوں اتنا سر چڑھ رہا ہے؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ اس کا اکھڑا اکھڑا انداز ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس رپورٹر کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، بھول گیا تو؟ وہ دانت پیس کر طیش میں بولا۔ کیا؟ مگر کیسے؟ وہ جیسے ابھی ہوش میں آیا تھا۔ کیسے کیا مطلب ہے؟ جن کی بیٹی اتنے عرصے سے لاپتہ کسی گنڈے کی حراست میں ہو، کیا وہ زندہ رہ سکیں گے؟ وہ تعصب سے نفی میں سر ہلاتا طنزیہ مسکرایا۔ ٹائیگر چند لمحے غیر یقینی کے عالم میں کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ چند ثانیوں کے لیے جیسے ہر چیز اپنی جگہ ساکت ہوتی تھم سی گئی تھی۔ آنکھوں میں کسی لڑکی کی پرشوق ہنسی کی آواز گونجی تھی، کہیں کسی ماں کا چہرہ آنکھوں کے پردے پر لہرایا تھا، کہیں کسی باپ کی اپنے بیٹے کو نصیحت یاد آئی تھی۔ بہت کچھ تھا، ماضی کی حسین یادیں تھیں جو دماغ کی سرحدوں پر ٹکرے مارتی اسے غلط گردان رہی تھی، مگر یہ باغی دل تھا کہ کچھ ماننے کے در پر نہیں تھا۔
وہ بار بار اسے صحیح ہونے کی تلقین کر رہا تھا۔ ٹائیگر، چھوٹے نے اس کی غائب دماغی دیکھ جھنجھوڑ ڈالا۔ ہاں، میں اپنے ساتھ ہی لے جا رہا ہوں اسے۔ اب سے میں نادر کے لیے کام نہیں کروں گا۔ تو سوچ لے، یہیں رہنا ہے یا میرا ساتھ دینا ہے۔ ٹائیگر نے چند لمحوں کی تاخیر سے یہ فیصلہ کیا تھا۔ چھوٹے نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اور ہمارا جو مقصد تھا، وہ حیران ہوتا یا کیا اسے خود سمجھ نہیں آیا۔ تو یہاں رہ کر کون سا مقصد پورا ہو رہا ہے ہمارا؟ بس میں نے فیصلہ کر لیا، اب سے میں اپنی جنگ خود لڑوں گا۔ بہت فائدہ اٹھا لیا لوگوں نے میرا، اب میرا وقت ہے۔ وہ غصے سے جبڑے بھیج کر کسی اور ہی سیناریو میں بولا تھا۔ تو اب تو اس لڑکی کا فائدہ اٹھائے گا؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ تو اپنا چھوٹا دماغ ذرا کم چلایا کر، جتنا کہا ہے اتنا ہی کر، زیادہ ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے لتاڑ گیا۔ ٹھیک ہے، پر ابھی تو رات کے 3 بج رہے ہیں۔ وہ جاتا جاتا کچھ یاد آنے پر چونک کر پلٹا۔ ہاں، تو تیرا کیا پروگرام ہے؟ پوری بارات کے ہمراہ دلہن کی طرح بابل کی دعاؤں کے سائے تلے رخصتی لینے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ پستول بیگ میں رکھ کر ایک آنکھ اور آئیبرو اٹھا کر استہزائیہ مسکرایا، جبکہ وہ جذبس ہو کر رہ گیا۔ آ رہا ہوں، تو جا کر اپنی لیلا کو سنبھال، جو خونخوار شیرنی بنی ہوئی ہے۔ وہ دوسری گن کا رخ اپنی جانب ہوتا دیکھ شرارت سے کہتا دوڑ لگا گیا، جبکہ وہ غصے میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ اب اس رپورٹر کے نخرے بھی برداشت کرو، دماغ کا دہی کر دیتی ہے۔ ایک الٹے ہاتھ کا پڑا نہیں، دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ بیگ میں گن اور ضروری چیزیں رکھتا وہ مسلسل چڑا ہوا بول رہا تھا۔ ٹائیگر نے کمرے میں چھائی وحشت دیکھ قدم رکھا۔ اقصیٰ کے لیے فوری متلاشی نظریں گھمائی تھی، جہاں اقصیٰ ایک کونے میں سکڑی سمٹی سے بیٹھی سو رہی تھی۔ گردن ایک طرف کو لڑک گئی تھی، چہرے پر بلا کی معصومیت رقصہ تھی۔ ایسی تحمل مزاجی کی امید اسے صرف بے ہوشی میں یا پھر نیند میں ہی کی جا سکتی تھی، ورنہ مکمل ہوش و حواس میں تو وہ ہر وقت جنگلی بلی کا روپ دھارے رکھتی تھی۔ اپنی بے ساختہ سوچ پر اس کے لب کب مسکراہٹ میں ڈھل گئے اسے خود ہی خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ بنا چاپ کے قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آیا تھا جو نیند میں بھی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ٹائیگر کے پاس اس کی بڑبڑاہٹ سننے کا وقت نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے الفاظ واضح تھے جس میں وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی تھی۔ ٹائیگر نے خاموشی سے ایک ہاتھ میں پکڑا انجیکشن اس کے بازو میں لگا دیا۔ وہ اچانک سی کرتی آہستہ آہستہ بے ہوشی میں جانے لگی۔ اس انجیکشن کا اثر اس پر 24 گھنٹوں تک رہنا تھا، جب تک وہ اپنا کام آرام سے کر سکتے تھے۔ ایک ہاتھ سے اقصیٰ کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا اور دوسرے ہی لمحے وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹ جا چکا تھا۔ اس کے باہر آتے ہی چھوٹا بھی باہر آیا تھا۔ اپنا بیگ ڈگی میں رکھتا وہ آگے آ کر بیٹھا۔ ٹائیگر ایک خشک نگاہ اس اڈے پر ڈال کر گاڑی کو ریس دیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رات کی اس گہری خاموشی میں گاڑی کی زن کرتی آواز سے ایک ارتعاش سا برپا ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے فیصلوں کا پکا انجام کی فکر کیے بغیر نئے راستوں کی جانب گامزن تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ؟ رات کی تاریکی میں وہ تم سب کی آنکھوں میں دھول چونک کر اس لڑکی کو لے کر نکل گیا، تم سب جھک مار رہے تھے کیا؟ صبح سویرے ہی ایک اور بری خبر نادر کی منتظر تھی۔ سیٹھ، ہمارے سامنے تو وہ نشے میں دھت اپنے کمرے میں گیا تھا، پتہ نہیں رات کے کس پہر نکل گیا۔ وہ دونوں سر جھکا کر منمنائے تھے۔ تم نے چڑھائی ہوئی ہوگی، وہ کیا نشے میں تھا سالے، تم خود ٹن پڑے ہوگے۔ ان میں سے ایک کے گال پر تماچا رسید کرتا وہ غصے سے چنگھاڑا تھا۔ بہت برا کر لیا چیتے تو نے اپنے ساتھ، بہت برا۔ حال میں پڑے قیمتی صوفوں پر دونوں ہاتھ پیچھے رکھ کر بیٹھتا وہ خود ساختہ جبڑے بھیج کر بڑبڑایا تھا۔ کھڑے کھڑے میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ اب دفع ہو تم تیرو یہاں سے۔ وہ ہنوز انہیں کھڑا دیکھتا ایسے کر رہا تھا، اپنے نائٹ گاؤن کی ڈوریاں کستا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ پیچھے وہ تینوں سر جھکا کر بنگلے سے نکلتے چلے گئے تھے۔ ہائے چیتے، رب دی قسم، کیا سندر جگہ ہے، تیرے پاس کہاں سے آئی؟ چھوٹا پورے ہٹ کا جائزہ لیتا دھب سے صوفے پر گر کر اشتیاق سے بولا۔ ٹائیگر اقصیٰ کو اسی کمرے میں ایک میٹرس پر لٹا کر سیدھا نیچے آیا تھا، جہاں وہ چھوٹے بچوں کی طرح اندر باہر ہر جگہ کا جائزہ لے چکا تھا۔ سارے راستے تو وہ سوتا ہوا ہی آیا تھا، ورنہ رات میں بھی کان کھاتا۔ چل اٹھ، بعد میں گھوم لیو، اب سیدھا اٹھ، وہ دیکھ سامنے کچن ہے، جا کر کچھ کھانے پینے کا انتظام کر۔ اسے دھکا مار کر نیچے گراتے وہ خود پیٹ کے بل صوفے پر آڑا ترچھا لیٹ گیا تھا۔ او بھائی، تیری غلامی کرنے نہیں آیا ہوں میں تو چلا سونے۔
اٹھ کر ناشتہ بنا میرے لیے بھی شاباش۔ ٹائیگر کے سامنے اتنی بات کرنے کی جرت بھی صرف اس میں تھی۔ اس کی لن ترانیوں پر ٹائیگر نے تیز نظروں سے گھورا تھا، جو نظر انداز کرتا دوسرے صوفے پر ڈے گیا تھا۔ گاڑی میں چلا کر لایا ہوں، کمر اس کی ٹوٹ رہی ہے، چل نکل یہاں سے نیستی، کمرے میں جا کر مر۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھورتا ایک بار پھر دھکا مار کر ووڈن فلور پر گرا چکا تھا۔ ابے چیتے، ایسا سلوک کرے گا اب تو بھائی کے ساتھ؟ نہ نظر آنے والے آنسو صاف کرتا وہ دہائی دینے والے انداز میں بولا، چل دفعہ ہو۔ وہ غصے سے جھڑک گیا۔ ہاں یتیم ہونا، وہ ایک بار پھر بول کر پچھتایا تھا، کیونکہ ٹائیگر کے ہاتھ میں پکڑا گلاس سیدھا اس کے منہ پر آ کر لگا تھا۔ وہ ایک دم بکھلا کر اوپر بھاگا۔ آج میری زندگی کا ایک اور باب شروع ہونے کو ہے، نئے راستے، نئی منزل اور بہت کچھ۔ آپ کا کہا ایک لفظ یاد ہے مجھے، مگر جب اس دنیا میں بڑھتی بے حسی، درندگی اور مطلب پرستی دیکھتا ہوں نا، تو نہ جانے کیوں میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں انہی جیسا ہو جاؤں، انہی سفاک لوگوں کے رنگ میں رکھ جاؤں، جو تیرے منہ پر تیرے اور میرے منہ پر میرے بہت میٹھے سے ہیں، مگر ان کے وار وہ آنکھ میچ گیا تھا۔ اور پتہ ہے کیا، میں ایسا ہو رہا ہوں، اسی رنگ میں رنگتا چلا جا رہا ہوں۔ اس کالی دنیا کے اثرات مجھ پر بھی مرتکب ہو گئے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی خود کو اس دلدل سے آزاد کروانے کی، مگر کیا کروں، میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسی دلدل میں دھنستا چلا گیا، اور اب اتنی گہرائی میں اتر آیا ہوں جہاں سے واپسی ناممکن سی ہو گئی ہے۔ اب میں وہ نہیں رہا جو کبھی تھا۔ آپ کا بیٹا تو مر گیا۔ اس قتل میں صرف مقتول ہی نہیں، قاتل بھی اپنی جان کی بازی لگا گیا تھا۔ ان آتی جاتی سانسوں کا اب صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے انتقام، اور بس انتقام۔ یہاں محبت کی بازی لگانے کے لیے اب 4 دن ہی باقی تھے، تو لڑنے میں گزار دیے، اور 2 ڈائری پر بال پین کی تیز رفتاری لفظوں کا ذخیرہ ختم ہوتے ہی تھم سی گئی تھی۔ آنکھ سے ایک اور آنسو ٹوٹ کر صفحے پر گرتا اس کے درد کا گواہ بن گیا تھا، جہاں سے ایک نیا باب شروع ہونے کو تھا۔ اف، دیکھ کر نہیں چل سکتے ہیں آپ؟ سامنے سے تیز گام کسی رفتار سے اندھا دھند بھاگتی آتی وہ کامنی سی سرمئی رنگ میں ملبوس لڑکی اچانک اس سے ٹکرا گئی تھی۔ میڈم، میں تو دیکھ کر ہی چل رہا ہوں، مگر آپ شاید آنکھیں گھر ہی بھول آئی ہیں۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ غصے سے تمتماتا دیکھ مخصوص نرم لہجے میں گویا ہوا تھا۔ میں دیکھ کر نہیں چل رہی تھی؟ اقصیٰ نے حیرانی سے آنکھیں بڑی کر کے پوچھا۔ جی، اس نے ازلی نرمی سے جواب دیا۔ یو، اقصیٰ غصے سے دانت کچکچا کر مزید بحث کا ارادہ ترک کرتی ترفر سے سر جھٹکتی یونیورسٹی کا مین گیٹ عبور کرتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کے پرشوق نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ پیاری ہے نا؟ کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں بہت، وہ ٹرانس میں بے ساختہ ہی بول اٹھا تھا۔ بی ایس میڈیا سائنس کا 3را سال ہے، مائیگریشن پر حال ہی میں یونیورسٹی آئی ہے، اس کے جگری یار کی طرح اطلاع دی تھی، جبکہ وہ اب چونکا سیدھا ہوا تھا۔ اقصیٰ جمشید نام ہے اس کا۔ وہ اس کا جونیئر تھا، جو آنکھیں چلاتا شرارت سے پتے کی بات بتا رہا تھا، جبکہ وہ نام پر ذرا چونک سا گیا تھا۔ یادوں کے دریچوں پر کچھ تلخ یادیں لہرائی تھی۔ تمہیں بڑا پتہ ہے؟ سر جھٹک کر وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر زور سے دباتا ہوا مصنوعی غصے سے پھنکارا تھا۔ میرے پاس تو اس کے گھر کا بھی پتہ ہے۔ کیا بولتا ہے، دھوں کیا؟ وہ اس کے شکنجے سے اپنی گردن آزاد کرواتا مزے سے بولا۔ اس سے پہلے کہ سیف آگے بڑھ کر اسے پکڑتا، وہ تیزی سے دوڑ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ مسکرا کر ارد میں نظر ڈالتا بالوں میں ہاتھ پھیر کر لفٹ کی جانب آیا تھا۔ وہ یونیورسٹی پاس آؤٹ ہونے کے قریباً 6 ماہ بعد پروفیسر کے بلانے پر آج یونیورسٹی آیا تھا، اور یہاں اس کا ٹکراؤ پہلی بار اقصیٰ سے ہوا تھا۔ اقصیٰ وہ پہلی لڑکی تھی جو اسے پہلی ہی نظر میں پیاری لگی تھی، جس کے دیدار کو وہ اکثر ہی بنا مقصد یونیورسٹی آنے لگا تھا، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ سیف بیٹا، اپنے باپ کی آواز پر وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ جی بابا، آ رہا ہوں۔ لیپ ٹاپ کی لڈ گراتا وہ بیڈ کے دوسری جانب سے پھلانگتا ہوا باہر کو بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ایک طرف کو بیٹھی اقصیٰ نے غصے سے رخ موڑ لیا تھا۔ ٹائیگر نے صراحتی نظروں سے 1 قدم اس کی جانب بڑھائے، ایک ہاتھ میں سگریٹ تھا، دوسرا پینٹ کی پاکٹ میں اڑسا ہوا، جبکہ لمبے بالوں کی پونی بندھی ہوئی تھی۔ وہ شکل سے ہی موالی لگتا تھا۔ اقصیٰ کو اس کے چہرے سے نفرت سی ہوئی۔ رپورٹر، کل تمہارا نکاح ہے، تیار رہنا۔ وہ سگریٹ کا ایک گہرا کش لگا کر اس قدر اطمینان سے بولا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟
پہلے وہ حیرت کی زیادتی سے بے یقینی سے اسے تکتی رہی، پھر اچانک چیخ اٹھی، بکواس نہیں، نکاح ہے میرا اور تمہارا، سمجھ گئی نا؟ ہاں، یہ بات جو ہے نا اپنے بھیجے میں اچھی طرح بٹھا لو۔ کیا سمجھی رپورٹر؟ وہ اس کی دماغ پر انگلی ٹھوک کر اس کا جبڑا سختی سے ہاتھوں میں قید کر اس کے منہ کے قریب آتا سرگوشی میں پھنکارا، دوسرے ہاتھ میں دبے سگریٹ کا چکا بازو پر محسوس کر اکثر بکھلا کر پیچھے ہوئی تھی، جبکہ وہ بھی ذرا پیچھے ہوا۔ یہ غیر ارادی عمل تھا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، ہرگز بھی نہیں کروں گی، تم جیسے لچے لفنگے سے نکاح، سمجھے؟ وہ اس سے زیادہ تیز لہجے میں دھاڑی۔ اچھا، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں کرتی۔ وہ سگریٹ انابی لبوں میں نپاتا بال مٹھی میں جکڑ کر تیش میں کرایا، اکثر کی درد سے سی نکلی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے بال آزاد کرتا 2 قدم کا فاصلہ بناتا اسے یوں ہی روتا چھوڑ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود نرمی نہیں کر سک رہا تھا۔ وہ ہر بار اسے تیش دلا کر اپنی شامت کو دعوت دے رہی تھی، مگر ابھی کی نرمی برتنا مطلب یہ بیلگام جنگلی رپورٹر قابو میں ہی نہیں آنی تھی۔ ناظرین، یہاں آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ شہر کے جانے مانے بزنس مین وہاب خٹک کے اکلوتے فرزند چوہان خٹک کے خلاف FIR درج۔ تقریباً 3 سال قبل الیکٹرک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے گھر میں آگ لگ جانے کے باعث جاں بحق ہونے والے 3 افراد میں سے ایک کی زندہ سلامت واپسی کے بعد چوہان خٹک کے خلاف قتل کی رپورٹ درج، جس میں ان پر 2 لوگوں کے قتل کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے وہ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، جس میں ان کی پوری فیملی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پولیس کی جانب سے فوری ایکشن، 24 گھنٹوں کے اندر ملزم کو اریسٹ کرنے کا وارنٹ جاری۔ ذرائع کے مطابق FIR درج کروانے والی مقتول کی چھوٹی بیٹی، جو اللہ کی کرنی سے اس حادثے میں جل گئی تھی، مگر جلد ہی زندگی کی جانب لوٹ آئیں۔ ایسے میں ان کے الزام نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلے کہ جس روز یہ حادثہ پیش آیا تھا، اس روز وہاب خٹک لندن کے ہسپتال میں کومے جیسے دردناک پیریڈ سے گزر رہے تھے۔ یہ الزام سچا ہے یا جھوٹا، پولیس مکمل تفتیش کر رہی ہے۔ وہاب خٹک کے بنگلے کے سامنے موجود میڈیا رپورٹر چیخ چیخ کر خبریں پڑھ رہے تھے، جبکہ پولیس کی ایک بھاری نفری نے خٹک ہاؤس کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ ساتھ ہی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ چوہان خٹک کے خلاف پہلے بھی قتل کا مقدمہ درج تھا، جس سے 2.5 سال قبل عدالت انہیں باعزت طور پر بری کر چکی ہے۔ کیا اس کیس کا تعلق بھی اسی کیس سے ہے، یا پھر پس منظر ہے کچھ اور؟ اس وقت یہ نیوز ہر گھر کے TV اسکرین کی زینت بنی ہوئی تھی۔ سب آنکھیں کھولے بڑی بے چینی سے دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کی مہذب شخصیت کے بیٹے چوہان خٹک کو حراست میں لینے یہاں پولیس کی ایک بھاری نفری موجود ہے، جن کے پاس فوری گرفتاری کا وارنٹ بھی موجود ہے۔ کیمرہ پرسن نے سیدھا بنگلے کو ہی فوکس پہ لیا ہوا تھا، جہاں سے چوہان خٹک ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنے، پولیس کے ہمراہ منہ نیچے کیے، کیمرے کی آنکھ اور میڈیا کے سوالوں سے دامن بچاتا ہوا پولیس وین میں بیٹھ رہا تھا، جبکہ وہاب خٹک نے جان توڑ کوشش کر ڈالی تھی کہ فوری گرفتاری نہ دینی پڑے، مگر اس بار کیس بہت سالڈ بنایا گیا تھا۔ اوپر سے آرڈر تھے کہ اس رپورٹ کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے۔ گہرے بادلوں کے پار نظر آتے سورج کی مدھم کرنوں کے باعث صبح کا تازگی بخشتا یہ دل فریب منظر آنکھوں کو ایک الگ ہی سرور سے روشناس کروا رہا تھا۔ ہر سو ایک الگ ہی چمک سے بکھری ہوئی تھی۔ روز کی بنسبت آج کا موسم ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا سا دماغ کو ایک الگ ہی تقویت بخش رہا تھا۔ موسم بہار کا آغاز تھا۔ دن کے خوبصورت سے اجالے میں ایک امید سی تھی کہ اب کالے بادل چھٹنے کو تھے، ابر رحمت برسنے کو تھا، بنجر زمین سیراب ہونے کو تھی، باغ میں لگی نئی پھولوں کی بیلیں اور ہوا کے دوش پر مدہوش سے لہراتے رنگ برنگے پھول، اور نئی بڑوان کی انگڑائیاں بھرتے پیڑ پودے آنکھوں اور دل دونوں کو تازگی بخشتے، تشنگی سی مٹا رہے تھے۔ سیف اس وقت شہر میں واقع اس خوبصورت سے ہاسٹل کے گارڈن ایریا میں موجود چہل قدمی کرتا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں کا منظر اسے بار بار کئی سال پیچھے ماضی میں لے جا رہا تھا، جہاں سے وہ پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ سفید شلوار قمیض پر ہلکے بینگنی رنگ کا پرنٹڈ دوپٹہ سر پر ڈالے، پروکار چال چلتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، لگ بھگ 22 سال کے قریب وہ لڑکی سیف سے ذرا دور ایک بینچ پر جا بیٹھی تھی۔ پینٹ کی پاکٹ سے ہاتھ نکالتا وہ خود بھی متوازن چال چلتا ہوا
اس کے قریب ہی ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ کیسے ہیں بیٹا آپ؟ اس نے نرمی سے بات کا آغاز کیا۔ سیف آج قتل کیس کی کچھ اہم معلومات لینے کے باعث خود ہاسٹل آیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ سر پر دوپٹہ درست کرتی اسپاٹ سی آواز پہ بولی تھی۔ وہاب خٹک کے بیٹے کے خلاف آپ کی جانب سے عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے۔ سوہان ابھی پولیس کسٹڈی میں ہے۔ 4 دن بعد اس کیس کی پہلی سنوائی ہے۔ ہمیں اس کی بیل سے پہلے ہی عدالت کی پہلی سنوائی میں ہی اس کے خلاف پکے ثبوت پیش کرنا ہے تاکہ ہمارا کیس مضبوط رہے۔ وہ دونوں کوہنیاں گھٹنے پر رکھ کر سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ لیکن اس سب میں کیا مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ وہ متعجب سی اس کی جانب پلٹی تھی۔ آپ اس کیس کی وہ اہم گواہ ہیں جسے ہم ملزم اور مجرم کے سامنے آ جانے کے بعد عدالت میں پیش کریں گے۔ اس نے سوچوں میں ڈوبا سنجیدگی سے بولا۔ فی الحال کوئی خاص مدد درکار نہیں، بس ہمیں اس کھیل کے اس اہم موہرے کو ڈھونڈنا ہے جس کی آمد پوری بساط پلٹ سکتی ہے۔ وہ اس کی جانب ترچھی گردن کر عجیب لہجے میں بولا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ جی صحیح سمجھیے آپ، یہ کیس تو صرف مجرم کو سامنے لانے کے لیے ہے۔ اصل لڑائی شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے اب۔ وہ مسلسل زبانی باتیں کر رہا تھا۔ خیر تم پریشان مت ہو، میں نے یہاں سیکیورٹی ٹائٹ کروا دی ہے، کسی سے بھی ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاب خٹک خاموش تو ہرگز نہیں بیٹھے گا، وہ ضرور تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ امید ہے کہ اس کیس کی فائل بھی جلد کھل جائے گی۔ وہ قریب ہی بینچ پر ذرا فاصلے سے بیٹھتا نرمی سے گویا ہوا۔ مجھے عدالت کی کارروائی کا انتظار رہے گا۔ وہ اسی مخصوص اکھڑ انداز میں بولی تھی۔ اب میں چلتا ہوں، تم جاؤ اور اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کے اندر جانے تک وہیں کھڑا رہا، پھر رخ موڑ کر وہاں سے نکلتا اپنی اسپورٹس بائک پر بیٹھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اس سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ عادل چل اٹھ، جا کر کسی نکاح خواہ کا انتظام کر۔ وہ چونکا سیدھا ہوا۔ اس کے اصل نام سے وہ جب بھی پکارتا تھا جب وہ سنجیدہ ہوتا تھا۔ کون؟ میں؟ اس نے چھمبے سے سینے پر انگلی رکھ کر تصدیق چاہی۔ نہیں، تمہاری بدرو، وہ طنزیہ بولا۔ ٹائیگر مجھے لگ رہا ہے آج کل تیرا دماغ جو ہے نا گھاس چرنے گیا ہوا ہے۔ اسے علامہ اقبال کی طرح لمحوں کی تاخیر میں سوچ بچار کے بعد قیاس آرائی کی۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ تیری جو کھال ہے نا بیٹا، وہ شدت سے مصالحے کی طلبگار ہے۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ہیں؟ او نہیں بھائی، اب مجھے پکا یقین ہو گیا، تو یقیناً کسی بری آتما کے سائے میں چل رہا ہے۔ آج اس کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ صحیح بات ہے، اور وہ بدرو مجھے بار بار تجھے ریمانڈ میں لینے کے لیے اکسا رہی ہے۔ وہ سرد مہری سے بولتا اس کی جانب بڑھا جبکہ وہ چیخ کر صوفے پر سے پیچھے پھلانگتا ہٹ کے دروازے کی جانب بھاگا۔ اب کہاں بھاگ رہا ہے؟ وہ ذرا غصے سے بول کر مزید اس کی جانب بڑھا جو بندروں کی طرح اچھل کود کر رہا تھا۔ جا رہا ہوں، ویسے میں سوچ رہا ہوں اس جنگل میں نکاح خواہ تو نہیں، البتہ میں ضرور کسی جنگلی جانور کی خوراک بن جاؤں گا۔ وہ ندیدہ آنسو صاف کر دہائیاں دینے کے انداز میں منہ بنا کر بولا۔ اپنے پیروں پر دفع ہوگا یا پھر 4 کندھوں کا انتظام کرو؟ وہ عادتاً طیش میں آیا۔ جا رہا ہوں، زندہ سلامت لوٹ آیا نا اس جنگل میں سے تو نکاح کے چھواروں کے ساتھ ساتھ ولیمے کا کھانا بھی کھلا ڈالا مجھے۔ اس کے اپنے ہی رونے تھے جبکہ اس نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ آج ویسے ہی اسے ہر چیز اور بات پر طیش آ رہا تھا۔ اس کے غصے کا نشانہ عادل نہ بن جائے اسی لیے اس نے اسے وہاں سے چلتا گیا تھا۔ دیکھ محبت کا دستور، تو مجھ سے میں تجھ سے دور، تنہا تنہا پھرتے ہیں دل بے راہ آنکھیں بے نور، دوست بچھڑتے جاتے ہیں شوق لیے جاتا ہے دور، ہم اپنا غم بھول گئے آج کسے دیکھا مجبور، دل کی دھڑکن کہتی ہے آج کوئی آئے گا ضرور، کوشش لازم ہے پیارے آگے جو اس کو منظور، سورج ڈوب چلا ناصر اور ابھی جب میں نے ایک بار کہہ دیا کہ میں تم جیسے سڑک چھاپ دہشت گرد سے نکاح ہرگز نہیں کروں گی تو اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی تمہیں؟ چاہو تو جان سے مار دو مجھے، مگر میں وہ نہیں کروں گی جو تم چاہتے ہو۔ آنکھوں میں نفرت کی چنگاری لیے وہ غصے کی زیادتی سے چیخ پڑی تھی۔ ٹائیگر جانے کب سے اسے راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھ رپورٹر، مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کر، اب ان کا بھیجا ویسے ہی بڑا گرم ہو رہا ہے۔
سیدھی سے مان جاؤ ورنہ۔ وہ ڈرانے کے لیے گن سیدھی پیشانی پر رکھتا تنبیہی لہجے میں بولا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی تمہیں؟ پلیز مجھے جانے دو یہاں سے۔ وہ غصے سے بھپک کر چیخ اٹھی، دیکھ رپورٹر، یہاں سے جانے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دو، اور رہی نکاح کی بات تو وہ تو تجھے ہر حال میں کرنا ہی پڑے گا۔ غصے سے لال انگارہ ہوتی آنکھیں زب سے میچ کر وہ متواضع لہجے میں گویا ہوا جو مان کر ہی نہیں دے رہی تھی، نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی، چاہے تو جان سے مار دو مجھے۔ اقصیٰ اسے منہ میں دبا سگریٹ لائٹر سے جلاتا دیکھ غصے سے پھنکاری، جس نے اس کی مزاحمت پر صبح اٹھتے ہی واپس کرسی پر باندھ دیا تھا۔ ٹائیگر نے ایک ابرو اٹھا کر اس کے انداز دیکھے تھے، جو انکار تو ایسے کر رہی تھی جیسے وہ اس کی رائے جاننے کے لیے منتظر بیٹھا تھا۔ نکاح نہیں کرو گی؟ کمر کے پیچھے لگی بندوق نکال کر ٹیبل پر رکھتے وہ بہت سفاکی سے گویا ہوا۔ ایک لمحے کو تو اقصیٰ گھبرا گئی، مگر آنکھوں میں ایک بار پھر وہی نفرت لوٹ آئی تھی۔ بے ساختہ سر نفی میں ہل گیا۔ گولی کھا کر بھی نہیں؟ اس کے لہجے میں الگ ہی شیطانیت بو رہی تھی۔ نہیں، آہ، نہ جانے کیوں وہی شخص سے رحم کی امید لگا بیٹھی تھی۔ ٹائیگر نے لمحے کے 1000ویں حصے میں لوڈڈ گن اس کے بازو پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا تھا۔ بازو کو چھو کر نکلتی گولی کے باعث ہوتی تکلیف سے چیختی اقصیٰ درد کی شدت سے رو پڑی، جبکہ اب وہ آرام سے کرسی پر بیٹھا بڑے مزے سے اسے زخمی بازو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر روتا ہوا دیکھ رہا تھا، جیسے اس تماشے سے لطف اندوز ہوا ہو۔ محبت نہیں ہے مجھے تم سے کوئی، نہ ہی میں تم سے نکاح کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ یہ جو زبان چلتی ہے نا میرے سامنے، اسے لگام دو ورنہ جڑ سے کاٹ کر پھینک دوں گا۔ اچانک سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا اس کے مقابل منہ پر جھکتا سر لہجے پر پھنکارا، خوف زدہ نظروں سے دیکھتی اقصیٰ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ ٹائیگر ایک نظر اس کا زخمی بازو دیکھ استہزائیہ مسکراتا ذرا پیچھے ہوا۔ اب وہ خاموش آنسو بہاتی خوف سے اس کا چہرہ تک رہی تھی، جبکہ تکلیف کے باعث چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا تھا۔ غصے اور طیش پہ ایک دم کھوم کر ایک زوردار ٹھوکر سے دوسری کرسی پر لات مار کر اپنا غصہ نکالتا اسے زمین بوس کرتا جا چکا تھا۔ اب پیچھے بند کمرے میں محض اقصیٰ کی دل خراش چیخیں تھی جو تکلیف سے دوہری ہو رہی تھی۔ چلتے تھے کبھی وقت کے ساتھ ہم بھی، آج ہم تو چل رہے ہیں پر وقت نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ٹائیگر یار چل آجا، نکاح خواہ کا انتظام ہو گیا۔ ٹائیگر طیش میں قدم اٹھاتا سیدھا باہر آیا تھا۔ وہ اسے گولی مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیسے اس سے گولی چل گئی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ تیرے ہاتھ پر خون کیسا لگا ہے؟ اس کا دماغ بری طرح کھٹکا تھا۔ وہ نظر انداز کرتا گن میز پر رکھتا صوفے پر بیٹھ کر چہرے پر ہاتھ پھیرتا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ ٹائیگر، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں یار، کیا ہوا ہے؟ کہیں تو نے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ جا یار، پٹی کٹ جا کر اس کی۔ غصے میں مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ جیسے خود بھی نادم ہوا۔ کون سا غصہ؟ دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ تو کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو دے رہا ہے؟ کون سا غصہ ہے تیرا جو تو اس قدر بے حس ہو چکا ہے؟ وہ غصے سے آپے سے باہر ہوتا چیخ اٹھا تھا، جبکہ وہ سرخ آنکھوں میں عجیب سی نفرت کی بنا پر جنونی سا سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ جا یار، دیکھ جا کر اسے یاد دلایا، جبکہ وہ تعصب سے نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ باہر نکاح خواہ اور گواہان کا انتظام ہو گیا ہے۔ یہاں سے کچھ دور فاصلے پر ایک بستی آباد ہے۔ اب اللہ کا واسطہ ہے تجھے ان کے سامنے کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے ہم ان کی نظر میں مشکوک ہو جائیں۔ وہ رنج کی حالت میں تعصب سے گویا ہوا، جبکہ وہ ہنوز خاموش تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی اقصیٰ کندھا پکڑے تکلیف سے دوہری ہو رہی تھی، جبکہ کندھا گولی لگنے کے باعث خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ کر لو جتنا ظلم کر سکتے ہو تم وحشی لوگ، مگر یاد رکھنا میں جس دن بھی اس قید سے آزاد ہوئی نا، سب سے پہلے تم لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے کرواؤں گی۔ چھوٹے کو دروازے میں استادہ دیکھ تکلیف سے آنسوں پر ضبط کرتی ہونٹ بھیج کر بولی، وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، اب پلیز جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسے مان لیں، وعدہ ہے اب ہماری جانب سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو۔ وہ نادم صاف فرسٹ ایڈ باکس لیے اس کے قریب آیا۔ اقصیٰ نے شدت گریہ سے سرخ ہوتی آنکھیں میچ کر ضبط کرنے کی کوشش کی تھی، نہ جانے یہ کون سے گناہ کی سزا تھی۔ چھوٹے نے اس کے خون میں لت پت بازو پر نظر ڈالی جہاں زخم خاصا گہرا آیا تھا، خون ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ پاس رکھی ٹھنڈے یخ پانی کی بوتل بازو پر ڈالی تو اقصیٰ کی سسکی نکل گئی۔ زخم صاف کر کر اب وہ اس کی پٹی کر رہا تھا، مگر وہ نازک جان تکلیف برداشت کرتی ذرا سے دباؤ پر بار بار چیخ اٹھ رہی تھی۔
ٹائیگر باہر بیٹھا خاموشی سے سب سن رہا تھا، جبکہ چھوٹے کی ہمراہی میں ساتھ آئے نکاح خواں اور گواہ ہٹ سے باہر ہی فاصلے پر دریا کے کنارے بیٹھے انتظار فرما رہے تھے۔ بس ہو گیا، وہ ہاتھ صاف کرتا پٹی لپیٹ کر بولا تھا۔ باہر نکاح خواں آیا ہوا ہے، اگر آپ نکاح کے لیے تیار ہیں تو بتائیے، ورنہ میں ٹائیگر کو سمجھاؤں گا کہ وہ آپ کو مجبور نہ کرے۔ اس نے اس کی تکلیف کی وجہ سے کہا تھا جس کی حالیہ حالت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ نہیں، میں تیار ہوں۔ اب یہ نکاح نہیں بلکہ آغاز ہے میری جنگ کا۔ یاد رکھنا، میں ان لوگوں میں سے نہیں جو بھول جاؤں۔ میں اپنی ہر تکلیف کا حساب سود سمیت لوں گی۔ اقصیٰ کے لہجے میں نفرت در آئی تھی۔ چھوٹا خاموش نگاہوں سے صرف اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ اقصیٰ کی اچانک بات پر وہ چونک اٹھا۔ کیسی شرط؟ کمرے میں داخل ہوتے ٹائیگر کی آواز پر وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ یہی کہ صرف نام کے ٹائیگر نہیں بلکہ ذرا دلیری کا مظاہرہ بھی کرنا۔ اسی لیے مجھے یہاں بات کر قید مت رکھنا، اور ہاں بے فکر ہو، اب جب تک میں تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ کروا دوں تمہارا پیچھا ہرگز بھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ نفرت سے طنزیہ مسکراتی ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ رپورٹر کی خوش فہمیاں، وہ بے ڈھنگا سا کہکا لگا کر گویا ہوا، پھر قدم اٹھا کر اس کے ذرا قریب آیا۔ رسی جل گئی مگر بل ابھی تک نہیں گیا۔ بہت خوب رپورٹر، وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے مسکرایا۔ چلو ڈن ہو گیا۔ ویسے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو گی بھی تو زیادہ دور زندہ سلامت نہیں بھاگ سکتی۔ وہ آنکھ دبا کر ہنوز مسکرا رہا تھا۔ چل چھوٹے، باہر جو کپڑے پڑے ہیں وہ دے دے اس کو۔ وہ جاتے جاتے ایک دم پلٹا۔ اور ہاں، باہر مولوی کے سامنے جیسا میں کہوں ویسا کرنا، اور اپنی گز بھر کی زبان ذرا کم چلانا، سمجھی نا؟ اسے تنبیہ کرنی ضروری سمجھی۔ اقصیٰ نے جھٹکے سے رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے وقفے سے اقصیٰ خون میں سنا لباس تبدیل کر دی۔ اس جبرن نکاح کے لیے ذہنی طور پر تیار بیٹھی تھی۔ ٹائیگر کی طرف سے ہر بات کی انتہا ہو گئی تھی مگر اس کے سامنے اقصیٰ کی ساری التجائیں رائیگاں گئی تھی۔ اس کی وجہ سے زندگی تو اب خراب ہو ہی چکی تھی، باپ بھی اس دنیا میں نہیں رہا تھا، ماں بھی جانے کن حالوں کو تھی۔ اگر اب اس قید سے رہائی حاصل کرنی ہی تھی تو کیوں نہ جب تک وہ اس اندان میں قید تھی اپنا بدلہ پورا کر سکتی۔ بھابھی باہر آ جائے۔ عادل کے طرز تخاطب پر اس نے غصے سے رخ موڑا تھا۔ خبردار، خبردار جو آئندہ مجھے اس گھٹیا نام سے پکارا بھی تو منہ توڑ دوں گی تمہارا، سمجھے؟ وہ بھبری شیرنی کی طرح اڑ رہی تھی۔ چھوٹا شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے تو ویسے ہی مخاطب کیا تھا۔ باہر آ جائے، نکاح خواہ انتظار کر رہا ہے۔ وہ ٹائیگر کا پیغام دیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اقصیٰ نے آنکھ میں آئی نمی کو بے دردی سے رگڑ کر کپ کپاتے وجود سے قدم کمرے سے باہر کی جانب اٹھائے تھے۔ آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کا چہرہ گھوم گیا تھا جن کی اجازت کے بغیر وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی تھی۔ دل میں ہونک سی اٹھی تھی۔ شگفتہ بیگم کو کتنی چاہتی، کتنا ارمان تھا اسے دلہن بنا دیکھنے کا۔ بلیک پلین شلوار سوٹ پہنے وہ لرزتے وجود سے کمرے سے باہر آئی تھی۔ دوپٹہ سر پر اس انداز میں اوڑھا تھا کہ وہ دوپٹے میں مکمل چھپ سی گئی تھی۔ سامنے نگاہ اٹھائی، سامنے ہی وہ وحشی صفت انسان سفید شلوار سوٹ میں بالوں کی سلیقے سے پونی بنائے انسان کا بچہ بنا سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ سامنے ہی ہٹ کے چھوٹے سے مہمان خانے میں صوفے پر مولوی صاحب کے ساتھ گواہان موجود تھے۔ اقصیٰ آہستہ روی سے قدم بڑھاتی نزدیک آئی، ساتھ پڑے سنگل صوفے پر ٹک گئی تھی۔ بیٹا، نکاح کی سنت ادا کرنے سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا، یہ نکاح مکمل طور پر آپ کی رضامندی سے ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب کے سوال پر اقصیٰ کے ساتھ ساتھ ٹائیگر بھی ٹھٹک سا گیا۔ جواب دیجیے، کیا اس نکاح میں آپ کی رضامندی شامل ہے؟ اقصیٰ کی خاموشی پر انہوں نے سوال دہرایا۔ جی، یہ نکاح میں اپنی پوری رضامندی سے کر رہی ہوں۔ اقصیٰ نے چند لمحے ٹھہر کر نڈر انداز میں جواب دیا۔ کیا اس نکاح میں آپ کے ماں باپ کی مرضی بھی شامل ہے؟ انہوں نے لڑکی کی جانب سے کسی بھی گواہ کی غیر موجودگی محسوس کر سوال کیا۔ اس کے ماں باپ دونوں ہی اس دنیا میں موجود نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا رشتہ دار جو اس کا والی وارث ہو۔ یہ لاوارث ہے، اسی لیے آپ گواہان کی موجودگی میں اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ اب ہو گئی تسلی مولوی صاحب، یا کچھ اور پوچھ رہا ہے؟ ٹائیگر تو اپنی روح میں دانت کچکچاتا ہوا بول گیا تھا مگر اقصیٰ نے بے یقینی سے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ کیا اس کی ماں بھی اس بھری دنیا میں اسے اکیلا کر گئی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی اقصیٰ پوری جی جان سے کام گئی تھی۔ نکاح کی کارروائی شروع کی جائے۔ ٹائیگر کو غصے ہوتا دیکھ انہوں نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز نے ماحول میں چھایا سکوت توڑا، جبکہ اقصیٰ بے یقینی سے پتھر کی ہوئی بیٹھی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
نکاح کے الفاظ ایک بار پھر دہرائے گئے، مگر وہ خاموش تھی۔ ٹائیگر نے سکتے میں بیٹھی اقصیٰ کو دیکھ پریشانی سے ماتھا مسلا۔ اقصیٰ، جواب دو، مولوی صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ اس کے قریب آ کر سرگوشی میں گھرایا، جبکہ وہ تمام لوگ اس کی خاموشی محسوس کر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے تھے۔ میری ماں، آواز تو جیسے حلق میں ہی کہیں دب سی گئی تھی، صرف ہونٹوں کی جنبش تھی جس سے اسے بات سمجھ آئی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح کے الفاظ تیسری بار دہرائے گئے۔ نہیں، اقصیٰ جواب دیتی ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ بے یقینی سے اس کی پوچھ تکتا رہ گیا تھا۔ بیٹا، بچی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی تو نہیں ہوئی؟ مولوی کے سوال پر وہ چند لمحے خاموش رہ گیا۔ شاید ڈر گئی ہے۔ آپ لوگ رکے، میں بس 10 منٹ میں لے کر آتا ہوں۔ جواب چھوٹے کی جانب سے آیا۔ ٹھہرو تم، میں دیکھتا ہوں۔ وہ خود اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھا۔ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ ہاں، تمہیں ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ کیا چاہ رہی ہو؟ اس بار گولی سیدھی تمہارے دماغ میں اتاروں؟ وہ دروازہ بند کر اس کا چہرہ دبوچتا دھیمی آواز میں پھنکارا۔ اقصیٰ جو مسلسل رو رہی تھی، اپنے بچاؤ کے لیے ایک دم اس کے منہ پر حملہ آور ہوئی تھی۔ اس سے بکلا کر اس کی کلائیاں پکڑ کر قابو میں کیا، جس کی آواز سے ہی نکل رہی تھی، مگر ہاتھ بدستور چل رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو تواتر سے گلابی گالوں سے بہتے بے مول ہوتے جا رہے تھے۔ تمہارے باپ کو کینسر تھا، جبکہ تمہاری ماں صدمے سے مر گئی، یہی حقیقت ہے۔ اور اگر تم چاہتی ہو میں تمہیں کسی اور کے حوالے نہ کروں تو جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرتی جاؤ، ورنہ یاد رکھنا آج کا تمہارا انکار تمہیں زندگی بھر پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ اقصیٰ جو سسکیاں بھرتی مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، بے یقینی سے ٹھہر گئی، جسم میں کپ کپی سی ہونے لگی تھی۔ دل چاہ رہا تھا مقابل کا قتل کر ڈالے، مگر وہ بے بسی کی انتہاؤں پر تھی۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، ہاں یا نہ؟ وہ قہر برساتی نگاہیں اس کی ساکت نگاہوں میں گاڑ کر گویا ہوا زخم پر آتے سخت ہاتھ پر وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا سب پھنسا تھا، آواز حلق سے نکلنے سے انکاری ہوئی۔ اس کی انگلیاں سخت ہوتی محسوس کر اقصیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی سر اسبات میں ہلا گئی۔ ویری گڈ رپورٹر، وہ شوخی سے مسکرایا۔ چلو اپنا یہ چوکھٹا درست کر کے باہر آ جاؤ، ابھی اس مولوی کو بھی فارغ کرنا ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد نکاح کی سنت ادا ہونے کے ساتھ ہی دعا پڑھائی گئی، جبکہ اس تمام عرصے میں وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی، جیسے اس تمام قصے کی کوئی خبر ہی نہ ہو۔ زندگی میں آیا اتنا بڑا طوفان کس قدر خاموشی سے سب کچھ اپنے بہاؤ کے ساتھ برباد کرتا چلا گیا تھا، اور کسی اپنے کو خبر تک نہ ہوئی تھی۔ صحیح تو کہا تھا اس نے مولوی صاحب سے کہ وہ لاوارث ہے، اور لاوارثوں کے ساتھ تو زندگی ایسی ہی ناانصافیاں کرتی ہیں۔ آنکھوں سے مسلسل گرتے آنسو اس کے دل میں اٹھتے درد کے گواہ تھے۔ عجیب ٹرانس کی سی کیفیت میں گھری تھکے ہوئے قدموں سے واپس اس کمرے میں لوٹ آئی تھی، جہاں کئی دنوں سے قید تھی، مگر اس قید سے رہائی کی ایک امید سی باقی تھی۔ ایک روشنی کی کرن سے نظر آتی تھی، مگر اس قید سے جیسے رہائی ناممکن سی ہوئی تھی۔ ووڈن فلور پر گھٹنوں کے بل بیٹھتی وہ شدت سے سسک اٹھی تھی۔ دل کا ہجوم غم سے عدم اب یہ حال ہے، دریا پہ جیسے شام کو سکتا سا چھا گیا۔ سر، خبر ملی ہے ٹائیگر تو لمبے عرصے کے لیے روپوش ہو گیا ہے، مگر نادر سیٹھ ایک بار پھر اپنے نئے منصوبوں کی تکمیل کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی تھانے آیا تھا۔ خبر ہے کہ اس جہاز کے ڈوب جانے کے بعد ڈرگس کی سمگلنگ ہوئی ہے، جو کسی بھی طرح جلد مارکیٹ میں اتار دی جائے گی، اور اس سے کتنے گھر خاندان تباہ ہوں گے اس بات سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ سب انسپکٹر کی اطلاع پر وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے ٹائیگر نے اس رپورٹر لڑکی کو کیوں کڈنیپ کیا ہوگا؟ میڈیا میں تو ایسی تیز زبان والے کافی نیوز اینکر ہیں، تو صرف وہ لڑکی کیوں؟ سیف آقا نے کسی سوچ کے تحت سوال کیا۔ نظر میں آ گئی ہوگی سر، اور کیا؟ ویسے اس لڑکی کی بھی گز بھر کی زبان تھی۔ میڈیا رپورٹر ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر ہی پڑ جاؤ۔ اب پتہ لگ گیا ہوگا زبان چلانے کا انجام۔ وہ ناگواری سے بول کر سر جھٹک گیا۔ اچھا جاؤ، تم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، ہاتھ ڈالنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے، پھر اوپر سے سفارش آ جائے گی اور ہم منہ تکتے رہ جائیں گے۔ وہ غصے میں بڑبڑایا۔ لیکن سر، مجھے لگتا ہے ٹائیگر نے نادر کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور اب وہ دوسرے تیسرے لوگوں کی مدد لے رہا ہے، تو شاید مال اتنی حفاظت سے نکالنا اتنا آسان نہیں، اور اس کام کے لیے تو اس نے بہت سی لڑکیاں رکھی ہوں گی۔ وہ مزید بولا۔ جاؤ تم۔ سیف کا موڈ بگڑ چکا تھا، جب بھی خشک لہجے میں چلتا گیا۔ اس کے اشارے پر وہ مڑا۔ اچھا ایک کام کرو، مجھے اس ملزم کی فائل لا کر دو جو جیل سے بھاگ گیا تھا۔ وہ سلوٹ مار کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ واپس اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔
تو وجہ افسوس نہیں، تو بھی گھر ملا ہوتا، ہمارے ساتھ کوئی اور حادثہ ہوتا، سبھی کہانیاں افسانے مر چکے ہوتے، اگر زمانے میں ہر شخص باوفا ہوتا۔ غلط ہیں لوگ جو جینا سزا بتاتے ہیں، ہمیں بھی ملتا ہے یہ موقع اگر سزا ہوتا۔ زمین جو پہلے ہی دن تنگ ان پہ کی جاتی، کوئی کسی کے نہ اب خواب توڑتا ہوتا۔ دل و دماغ کی بنتی نہیں غنیمت ہے، یہ ایک ہوتے نیا مسئلہ کھڑا ہوتا۔ یہ بات طے ہے کہ ہے مجھ میں ہی کمی، ورنہ یوں ساتھ میرا نہ ہر ایک چھوڑتا ہوتا۔ میں ایک وجود ہوں سو آپ کا نہ ہو پایا، میں ایک خواب جو ہوتا تو آپ کا ہوتا۔ قلم پوری رفتار کے ساتھ کورے کاغذ کے پنوں پر چلتا، دکھ کی ایک نئی داستان رقم کرتا چلا جا رہا تھا۔ آنکھوں سے ٹپکتے آنسوؤں کے باعث بھیگی سیاہی کے کچھ لفظ مٹاتے ہی چلی جا رہی تھی۔ دل و دماغ کی سرحدوں پر آج پھر کوئی پرانی بھولی بھٹکی سی ماضی کی کوئی دردناک یاد ذہن کے دریچوں پر دستک دیتی، اندر داخل ہونے کی خواہش مندی، جنہیں وہ زبردستی نکال باہر پھینک چکا تھا۔ شدید اتنا رہا تیرا انتظار مجھے کہ وقت منتیں کرتا رہا گزار مجھے۔ سوئیوں کی بازگشت جاری تھی، جہاں وقت چیتے کی سی رفتار سے بھاگتا ہی چلا جا رہا تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہونے لگے تھے، مگر زندگی کے اس باب کا سفر وہیں اس موت پر ٹھہر سا گیا تھا۔ خود اپنے لیے بیٹھ کے سوچیں گے کسی دن، یوں ہے کہ تجھے بھول کے دیکھیں گے کسی دن۔ گلابی آنچل کو بار بار سر پر درست کرتی وہ بکھلائی سی اس کی باتیں سنی انسنی کرتی بھاگتی چلی جا رہی تھی، جبکہ وہ پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے ساتھ قدم ملانا چاہتا تھا، مگر وہ تیز گام ٹھہرتی تو صحیح۔ کبھی جب مدتوں کے بعد اس کا سامنا ہوگا، سوائے پاس آداب تکلف اور کیا ہوگا؟ نوید سرِ خوشی جب آئے گی اس وقت تک شاید ہمیں زہر غم ہستی گوارا ہو چکا ہوگا۔ صلیب وقت پر میں نے پکارا تھا محبت کو، میری آواز جس نے بھی سنی ہوگی ہنسا ہوگا۔ ہمارے شوق کے آسودہ و خوشحال ہونے تک تمہارے عارض و گیسو کا سودا ہو چکا ہوگا۔ نوائیں نکہتیں آسودہ چہرے دل نشیں رشتے، مگر ایک شخص اس ماحول میں کیا سوچتا ہوگا؟ ہنسی آتی ہے مجھ کو مصلحت کے ان تقاضوں پر کہ اب ایک اجنبی بن کر اسے پہچاننا ہوگا۔ دلیلوں سے دوا کا کام لینا سخت مشکل ہے، مگر اس غم کی خاطر یہ ہنر بھی سیکھنا ہوگا۔ ہے نصف شب وہ دیوانہ ابھی تک گھر نہیں آیا، کسی سے چاندنی راتوں کا قصہ چھڑ گیا ہوگا۔ خوبصورت، کہاں سے کاپی کی بیٹا؟ سیف نے اپنے یونیورسٹی کے زمانے کے دوست کا میسج موصول کر شوخی سے پوچھا۔ ہائے نہ پوچھو سیف میاں، کسی دل جلے کی محبوبہ کی بے وفائی کی داستان ہے۔ آگے سے شرارت سے بھرپور جواب آیا۔ ہاں وہ دل جلا کہیں تو خود تو نہیں؟ سیف نے مسکراہٹ لبوں میں دبا کر پوچھا۔ ارے ہم تو عاشق مزاج آدمی ہیں، ایک گئی دوسری آئی، دوسری گئی تیسری آئی، یہ تو تمہارے لیے ہے۔ مقابل سے چھیڑنے میں مصروف تھا۔ اچھا تو بھابھی کون سے نمبر والی ہیں؟ سیف نے آنکھ دباتے ہمت کے ساتھ پوچھا۔ اس کا نمبر وہ ہے جہاں سے آگے کی میں گنتی ہی بھول گیا۔ جواب میں بڑا ہی درد تھا۔ سیف کا بے ساختہ کہکا کمرے میں بلند ہوا۔ چل اب بتا مجھے کیوں بھیجی ہے؟ میں تیری کوئی ایکس محبوبہ ہوں کیا؟ اس نے مزے سے پوچھا۔ نہیں بھائی، انکل بتا رہے تھے تو بھی ان دل جلوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ بتا نکاح کے چھوارے کب کھلا رہا ہے؟ وہ مدعے پر آیا۔ سیف نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ابا کو بھی چین نہیں تھا۔ مجھے چھوڑ، یہ بتا تو مجھے تیسرے نمبر والی کے ساتھ ولیمے کا کھانا کب کھلا رہا ہے؟ سیف نے بات گھمائی۔ بھائی یہ ولیمے کا پوچھ رہا ہے یا میرے 40ویں کا؟ ایک بار پھر آہیں بھرتا جواب آیا۔ وہ تو بھابھی بہتر بتا سکتی ہیں۔ آگے سے اس نے غصے والا مجھے بھیجے۔ یہ بتا ایس پی بن کر تجھے کیوں دورہ پڑ گیا ہے؟ ان بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالنے کا؟ سیف نے ایک سرد آہ خارج کی۔ اور وہ لڑکی کون ہے جس کا آج کل تو کیس لڑ رہا ہے؟ اگر میں غلط نہیں وہ زین کی بہن ہے نا؟ آگے سے تفتیش بھرا جواب آیا۔ پتہ نہیں مجھے، میں کسی کا کیس نہیں لڑ رہا۔
جو کام پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہے صرف وہی انجام دے رہا ہوں۔ سیف نے سادہ سا جواب دیا۔ خیر، اگر تجھے گڑے مردے اکھاڑنے کا اتنا ہی شوق چڑھا ہے تو اپنی سیکیورٹی بھی ٹائٹ کروا لینا۔ پتہ ہے نا وہاب خڑک کتنا خطرناک آدمی ہے؟ دوسری جانب سے خبردار کیا گیا۔ پتہ ہے مجھے۔ وہ محض خاموش ہو گیا تھا۔ خیر، اقصیٰ کا کچھ پتہ لگا؟ نہیں یار، ابھی تک نہیں۔ اسے وہ منحوس گینگسٹر لے گیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میری قسمت میں محبت ہے ہی نہیں، سیف نے جھلا کڑا جواب دیا۔ خیر، اس لڑکی کو اب تو بھول ہی جا بھائی۔ ایسی لڑکی سے انکل تیری شادی کبھی بھی نہیں کریں گے جو اتنے عرصے اپنے گھر سے غائب ہو، جس پر اغوا ہونے کا لیبل لگا ہوا ہو۔ اس نے حقیقت دکھائی تو وہ چپ ہو کر مزید کوئی بات کیے موبائل آف کر کے بیڈ پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اقصیٰ کمرے میں خاموش بیٹھی تھی جب ٹائیگر کھٹکے کی آواز سے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے ذرا نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جو شام کے بعد سے اب سامنے آیا تھا۔ چلو اٹھو، باہر آؤ کمرے سے، میں اپنے کال کا پکا آدمی ہوں، جاؤ، آج سے تم آزاد ہو۔ اقصیٰ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا جو شاید نشے میں تھا مگر بے تاثر نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتا وہ مکمل ہوش میں تھا۔ اب اٹھو، جاؤ، بھاگ جاؤ، جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ۔ وہ استحصائیہ مسکرایا۔ کیا ہوا رپورٹر، میری شکل زیادہ ہی پیاری لگ رہی ہے جو جانے کا دل نہیں کر رہا؟ وہ قریب آتا شرارت سے بولا۔ اسے ناگواری سے رخ موڑ لیا۔ یقیناً اس موالی کو کوئی نیا دورہ پڑ گیا تھا۔ چلو اٹھو بھی، نکلو یہاں سے۔ فرش پر جم کر بیٹھی اقصیٰ کا بازو ہاتھوں میں دبوچ کر زبردستی کھینچ کر باہر لایا۔ لو، یہ کھلا دروازہ، جاؤ بھاگو جہاں بھاگ سکتی ہو، جتنا دور بھاگ سکتی ہو۔ لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ کھولتے ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا اقصیٰ کے جسم سے ٹکراتا کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ جاؤ نا، بھاگو، بھاگ کیوں نہیں رہی؟ کان کے پاس سے ابھرتی سرد سی سرگوشی پر اقصیٰ اچھل کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ سامنے دور دور تک اونچے ہیبت ناک پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ ہر سو گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حد نگاہ تک نظر آتے مناظر میں نہ آدم تھا اور نہ آدم کی ذات۔ اقصیٰ کی نظروں میں وحشت سے خوف سے سمٹ آیا تھا۔ نہ جانے یہ شخص کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی سہمی نظروں سے اس کے چہرے سے ٹپکتی وحشت دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ چھوڑو مجھے، اس وقت کہیں نہیں جانا مجھے، وہ خوف زدہ لہجے میں چیخی۔ ایک تو رپورٹر تم چیختی اتنا ہو کہ بندے کے کان پھٹ جائے، اور جب میں فارم میں آتا ہوں تو ڈر سے کپ کپانے لگ جاتی ہو، وہ مصنوعی افسوس کرنے والے انداز میں بولا۔ دن میں کیا بول رہی تھی رپورٹر؟ دیکھنا، آج سے تمہاری بربادی کے دن شروع ہو جائیں گے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا کر ہی سانس لوں گی، تو اب کیا ہوا؟ وہ اس کے انداز میں بول کر شرارت سے مسکرایا۔ جاؤ، اور جب مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوانے کا شوق اتر جائے تو واپس آ جانا۔ ہٹ کی بیرونی 2 سیڑھیاں پھلانگ کر اس کا بازو پکڑ کر باہر آیا۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ ہاتھ چھوڑو میرا، باہر جانا ہے مجھے۔ اتنے اچھے ہو تو شاید چھوڑ کر آؤ نا پھر۔ وہ ہاتھ چھوڑ کر سر جھٹک کر تنزیہ مسکرائی۔ ٹائیگر نے داد دینے والے انداز میں ایبرو اٹھائے۔ تو مطلب تم میرے جیسے سڑک چھاپ موالی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو؟ اقصیٰ نے سر جھٹکا۔ رپورٹر مان گئی، پھر تمہاری خاموشی کو میں تمہاری ہاں سمجھوں؟ رپورٹر اب مجھے جیل میں نہیں ڈلوائے گی، چلو اس خوشی میں شہر چل کر شادی کا کھانا کھلائیں گے میڈیا والوں کو، اس نے مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ خبردار جو اپنی نفسیات دکھائے تو جنگلی انسان۔ اقصیٰ اس کے بدلے تیور دے خود کو چھڑواتی دوڑ کر ہٹ میں داخل ہوتی کمرے میں بند ہو گئی، جسے شاید کوئی دورہ پڑ گیا تھا، جبکہ اس کی پھرتی پر ٹائیگر کا ایک جاندار قہقہا فضا میں بلند ہوا۔